لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الأئمة المعصومين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عزیزان گرامی، ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے دعا. دعا ویسے تو انسان سوچتا ہے کہ جب پریشان ہو جائے اور کوئی دقت ہو تو پھر دعا کرے. حقیقت یہ ہے کہ دعا مجبوری کا نام نہیں ہے کہ جب ہم بے بس و مجبور و لاچار ہو جائیں، کہیں سے کچھ امید نہ رہے تو ہم دعا کریں. دعا عبد اور معبود کے رشتے کا نام ہے. بہت بڑی بات یہ ہے کہ خداوند متعال یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش ہے کہ اس کا بندہ اسے طلب کرے. جیسے کہ شاید میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ تم ہم سے طلب کرو، مانگو، ہم تمہیں عطا کریں گے. اور وہ لوگ کہ جو غرور و تکبر کرتے ہیں تو سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ دعا نہ مانگنے کی بنیاد پر، دعا نہ کرنے کی بنیاد پر انسان غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. دعا انسان کے لیے عبد اور معبود کے رشتے کا نام ہے. دعا صرف حاجت کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے. اور اس رابطے اور رشتے کا نام دعا ہے. دعا کی شرطیں ہیں، دعا کے اسٹیج ہیں، مراحل ہیں اس کے. جیسے کہ ارشاد ہے الدعا سلام المومن، دعا مومن کا سلاح ہے. عزیزان گرامی، ہم دعا کو صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم دعا کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم دعا کریں گے. دعا خدا کے سامنے انکساری اور تواضع کا بنا ہے. جیسے کہ ارشاد یہ ہے کہ یہ انسان کہ جو دعا کرتا ہے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے. دعا کے لیے شرطیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں کس سے جا کے مانگتے ہیں. ہمیں جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے پاس ہے، ایک چیز کا یقین ہو جانا، دوسرا اس کے مزاج کا یقین ہو جانا کہ مطلب اگر ہم مانگیں گے تو وہ سخی ہے، دے دے گا. بہتوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی مانگنے کی، کیونکہ معلوم ہے کہ بہانے ہوں گے، عطا نہیں ہوں گے. لہذا خدا کی معرفت بھی ضروری ہے دعا کے لیے. خدا خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میری عادت عطا کی ہے، ہم عطا کرنے والے ہیں. عطا کیسے ہوگا؟ جب تم مانگو گے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ خدا کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے. تو ارشاد یہ ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس دنیا اور زمانے کا، زمین اور آسمانوں کا خزانہ ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاس زمین اور آسمانوں کا خزانہ ہے
اور پھر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس میں جود و سخا ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، وہ بندوں سے کہہ رہا ہے تم ہمیں مانگو تاکہ ہم عطا کریں۔ پھر ارشاد یہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ خدا کے لیے ہے، اور خدا قادر مطلق ہے، وہ غنی الحمید ہے، اور اگر ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ عطا کرے گا، تو پھر اب ہم دعا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اب ہم اس سے طلب نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارا غرور و تکبر ہے، یہ ہمارا خدا کے سامنے معرفت نہ ہونا ہے، یہ ہمارا خدا سے رابطہ نہ ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا ضرورتوں کا نام ہے، نہیں، دعا ضرورت کا نام نہیں ہے۔ پھر دعا کیا ہے؟ کہا دعا رشتے کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ارشاد ہے، یہ جیسے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تو ہم سے طلب کرو ہم تمہیں عطا کریں، اس کا ہم جواب دیں۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ کہ جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں ہم سے طلب کرنے میں، سیدخلون جہنم داخلین، تو وہ قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جیسے بہت سی دعائیں ہیں، محتوا ہے دعا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم دعا کیوں کریں؟ ہم دعا کیوں کریں؟ جب خدا نے ایک مقدر لکھ دیا، جب ایک چیز فکس ہو گئی، پھر اب ہم دعا کیوں کریں؟ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ امید نہ ہوتی کہ ہماری دعا مستجاب ہوگی اور خدا عطا کرے گا تو ہم کی دعا نہ کریں۔ اب انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا میں تین حالتیں، یا تو یہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے، ہم نے دعا کی، وہ ہماری حاجت جس چیز کے لیے ہم نے دعا کی وہ پوری ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر ہمارا مانگنا ویسٹ ہو گیا۔ کہا نہیں، ویسٹ نہیں ہوا۔ اس کی بھی تین حالتیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا تو خداوند متعال نعمت بدل دیتا، اس سے بہتر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینے والا حکیم اور علیم بھی ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن خدا کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو چیز ہم طلب کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایک مدت تک دعا مانگتے ہیں، نہیں قبول ہوتی، اس کے بعد خدا سے نالا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خدا سنتا ہی نہیں، میری دعا ہی نہیں سنتا، پتہ ہی نہیں کرتا۔ پھر پوری نہیں ملتی، تھوڑا سا شائبہ ان کو ملتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو یہ ہوتا۔ اب جب وہ چیز ملنے والی ہوتی ہے جو خدا نہیں دینا چاہتا، بندے کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، جب میں نے خود حکم دیا ہے کہ تم ہمیں پکارو، ہم سے طلب کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے، تو یہ تھوڑی ہے کہ تم ہمارے پاس لے آتے رہو، تو ہم سے مانگتے رہو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ نہیں، ہم حکیم و علیم بھی ہیں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہم تم پر مہربان ہیں۔ یہ چیز جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے مفید و کارآمد نہیں، بہتر نہیں۔ جب یہ چیز بہتر اور کارآمد نہیں ہوتی تو خدا نہیں دیتا، جب نہیں دیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں انسان کو دی گئی اور وہ چیز اگر انسان کو نہیں ملی تو اس کے بدلے میں تین چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ یا تو دنیا میں بہتری ملتی ہے، یا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
یا پھر اس کے بدلے میں اسے آخرت میں اجر و ثواب دیا جاتا ہے. جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ آخرت میں آرزو تمنا کریں گے کہ کاش میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ ملنے سے زیادہ نہ ملنے کا فائدہ ہے. ہم بے صبرے ہیں، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے بس وہی سب سے بہتر، وہی سب سے اچھا ہے. اچھا، یہ دعا کاہے کے لیے ہے؟ کہا یہ دعا استغفار کے لیے بھی ہے. کوئی ہر دعا حاجت نہیں ہے، بہت سی دعا استغفار ہے، توبہ ہے، بہت سی دعائیں طلب ہیں، بہت سی دعائیں عجز و انکساری ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں عجول نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے کہا اور ہمیں مل جائے. 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے بھروسہ، ہم جس سے مانگ رہے ہیں ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ ہم کو دے گا. دوسری چیز یہ ہے صبر، کیونکہ دینے والا مہربان بھی ہے، حکیم اور علیم بھی ہے. صحیح موقع پر وہ عطا کرے گا. اور قرآن مجید میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر نا امیدی میں خدا نے امید پیدا کی، اسی کا نام دعا ہے. جیسے کہ جناب زکریا کے لیے ہے کہ آپ نے دعا کی، جناب ابراہیم کے لیے نا امیدی میں امید پیدا ہوئی، جناب اسماعیل کی خبر دی گئی. اس کے بعد دعا کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شکر ضروری ہے. اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو ہماری نعمتیں رک جائیں گی، منقطع ہو جائیں گی. نعمتوں کے تسلسل کے لیے، دعا کی استجابت کے لیے شکر ضروری ہے. شکر کے مرحلے ہیں. ہم کس کا شکر ادا کریں، کب ادا کریں، کیسے ادا کریں. تو ان تمام چیزوں کے لیے خدا کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ میرے لیے، وہ ہمارا خزانہ ہے. اس کے بعد پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ غنی الحمید ہے، یعنی کوئی بھی دعا ہماری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم خدا سے مانگیں اور خدا ہمیں عطا نہ کرے. عزیزان گرامی، کبھی کبھی دعا تزکیہ نفس کے لیے بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی دعا انسان اپنی اندرونی حالت کو اپنے خدا کے سامنے بیان کرتا ہے. جیسے ہوتے ہیں کہ صاحب کوئی مل جائے جس سے میں اپنی دل کی بات کر لوں. خدا سے بڑھ کے اور خدا سے بہتر دل کی بات سننے والا کون؟ جیسے کہ دعا ہے دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے. اگر آپ تجزیہ کریں اور اس چیز کے لیے دیکھیں تو دعائے عرفہ ایک طرف معرفت ہے، دوسری طرف ایثار ہے، تیسری طرف یقین ہے، چوتھی طرف اپنے کو خدا کے حوالے کرنا ہے. اپنے کو خدا کے حوالے کرنا ہے. اس لیے کہ جب ہم اپنے کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں تو خدا بہترین نگہبان ہے. تو عزیزان گرامی، دعا یہ نہیں ہے کہ خالی مجبوری اور تضرع زاری ہی ہو. آئیے دعا، جیسے کہ دعائے کمائل، یہ دعا جو انشاءاللہ کہ تقریباً شیعہ زندگی میں ایک بار تو پڑھا ہی ہوگا، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہر ہفتے پڑھتے ہوں گے، مہینے میں پڑھتے ہوں گے، نہیں ہے تو شب قدر میں پڑھتے ہوں گے. دعا جس وقت انسان خدا سے کر رہا ہو اس وقت حضور شرط ہے. جیسے ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں تو مانگیں گے تب جب ہمارے سامنے ہو.
ہماری دسترس اس تک ہو، وہ ہمیں سن رہا ہو. تو دعا ایک یقین بھی ہے کہ ہمارا خدا ہماری بات سن رہا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میرا خدا کے جو سمیع و بصیر ہے وہ ہماری بات کو سن رہا ہے. انسان ہچکچاہٹ وہاں محسوس کرتا ہے جہاں پر اسے یہ یقین ہو کہ سامنے والے کے پاس پتہ نہیں کیپیسٹی ہے نہیں ہے، طاقت ہے نہیں ہے، پرووائڈ کر پائے گا نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ انتم الفقراء واللہ غنی حمید، کہ تم سب فقیر ہو لیکن اللہ غنی حمید ہے. اور پھر دوسرے مقامات پہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ سب خدا کے لیے ہے، اور خدا قادر مطلق ہے. خدا کے ساتھ مجبوری کا تصور بھی نہیں ہے. اب دعا کے بعد ایک مایوسی ہوتی ہے کہ صاحب میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کیا پتا کہ آپ کی دعا اگر قبول ہو جائے تو آپ کے لیے کیا اس میں بہتری ہے اور کیا آپ کے لیے برائی ہے؟ کیونکہ انسان جس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے تو سوچ چاہتا ہے کہ ہم کو مل جائے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان امن و امان میں تھا، سکون میں تھا، دولت مانگتا رہا، دولت ملی، سکون چلا گیا. اور جب سکون چلا گیا تو زمانے میں الجھ کے اب انسان اگر دعا کا سہارا نہ لے تو صرف ایک سہارا بچتا ہے، وہ ہے خودکشی. تو اگر انسان دعا کا سہارا لے گا تو خودکشی کی طرف انسان کا تصور بھی نہیں جائے گا، کیونکہ دعا مجبوریوں میں امید کا نام ہے. دعا بے بسی اور لاچاری میں ایک چارے اور ایک امید اور ایک یقین کا نام ہے. کیونکہ جب انسان تڑپ کے خدا کو قادر مطلق سمجھ کے اور اس کے بعد اس پہ یقین رکھ کے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے قبول ہوتی ہے، اس کے لیے بہتری و بھلائی ہوتی ہے. ناممکن کو ممکن کرنے کا نام دعا ہے. بہت سے ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ صاحب 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 ہفتے کا ٹائم. اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے، سرجن کہہ رہا ہے، فزیشین کہہ رہا ہے کہ صاحب 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد بھی امید باقی رہتی ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ دعا. یہ دعا اگر نہ ہو، امید اگر نہ ہو، مایوسی اور نا امیدی اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، تمام خوشیاں انسان کی، تمام آسائش و آرام انسان کے بیکار ہو جائیں. کیونکہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں الحیث سے انسان اس کو مجبور ہونا پڑے گا. یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ انسان کسی چھوٹے کے ساتھ مجبور نہ ہو، کسی معمولی سی چیز کے لیے مجبور نہ ہو. دعا شیان حیدر کرار سے زیادہ اس کا قدردار اور کون ہوگا. دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور یہ ایک ایسا اسلحہ ہے کہ دنیا کا کوئی اسلحہ اسے ختم نہیں کر سکتا. یہ دعا جب زمانہ تنگ ہوا، جب حالات خراب اور بدتر ہوئے، واقعہ کربلا کے بعد تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کا اور ترویج دین کا یہ ذریعہ ہے. 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں. ہر پریشانی، ہر مصیبت کی دعا اس میں موجود ہے. ہمارا رابطہ دعاؤں سے
جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے کمیل، دعائے توسل، دعائے استشیر، دعائے مجیر، دعائے جوشن کبیر، ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پہلے سمجھیں، دعا کے مقصد کو سمجھیں، دعا کے ہدف کو سمجھیں، دعا کے سلیقے اور طریقے کو سمجھیں. بس آخری جملے، ہمیں دعا کیسے کرنا چاہیے. اگر ہم اکڑ کے خدا سے مانگیں گے تو بڑے بڑے فرعون و شداد و نمرود و حامان خدا کے سامنے ٹک نہیں پائے تو ہم اور آپ کیا ہیں. ہمیں دعا ان کے ساری اور تبادلوں کے ساتھ، پروردگار یہ جو بندہ ذلیل و فقیر و حقیر تیری بارگاہ میں آیا ہے، ہر طرف سے مایوس و ناامید ہو کے آیا، اور ساری امیدیں صرف تیری ذات سے ہیں، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو کریم ہے، اپنے بندوں پہ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے. پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں، اس لیے دے رہے، تجھ سے مانگ رہے. جس وقت ہم خدا کے حضور میں دعا کے لیے پیش ہوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو پہچاننا پڑے گا. کیا مطلب؟ ہمیں اپنی ذات کو یہ پہچاننا پڑے گا کہ ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ہم مجبور و لاچار ہیں. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم و علیم ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ صاحب قدرت ہے، صاحب اقتدار اور اختیار ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ یقین ہوگا کہ اے میرے معبود، تو اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے. دعا کمیل اگر سمجھنا ہو تو ذرا دیکھیں کہ کتنی بار کن کن سے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم نے کہاں کہاں گناہ کیے. ہم اپنے کو بے خطا سمجھ کے خدا کے پاس نہ جائیں، یہ سوچ کے نہ جائیں کہ ہم تو معصوم ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے. یہ یقین ہو کہ ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہماری مجبوریاں ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں یقین رکھنا پڑے گا. ہماری معصیت، ہماری نافرمانی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مجبور ہیں. کس سے ہمیں ملے گا؟ کہا ہم کو اس سے ملے گا جو رحمان و رحیم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پروردگار غلطی کی ہے، اس کی سزاؤں کا نتیجہ یہ تنگ دستی و بدحالی و مفلسی ہے. لیکن اے میرے معبود، اب تجھ تک امید لے کے آئے ہیں، ایک آس لے کے آئے ہیں کہ تو خطاؤں کا بھی معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں سے بھی درگزر کرنے والا ہے. اور ایک چیز جیسے کہ قرآن میں ارشاد یہ ہے وَلَن تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ چیز یعنی نہیں کہ جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہی رہے گا، اب بدلا نہیں جائے گا، تو ہم دعا کیوں کریں؟ کہا نہیں، تم اگر اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو، اچھا کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اور خدا کو اپنے سے راضی اور خوش کر لو، کیونکہ وہی مقدر کو بنانے اور بگاڑنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. جب نمرود و شداد و حامان اور فرعون کو وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو کہ جو خدا کے باغی تھے، دیکھنے کی بات ہے، ان کے پاس جاہ و حشم تھا، ان کے پاس دولت و ثروت تھی.
جو خدا کے مطیع و فرما بردار تھے ان کے پاس بمشکل سوکھی روٹیاں ہوتی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو طغیانی کرتا تھا، یعنی کہ فرعون، یعنی کہ شداد، یعنی کہ حامان، یعنی کہ جو خدا کے باغی ہیں فرعون، یہ لوگ حکومتیں ان کے پاس تھیں. ائمہ معصومین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مطیع و فرما بردار جن کی اطاعت کا خدا اعلان کر رہا ہے، کتنی تکلیفیں تھیں. کیا خدا نے ان کو بغیر مانگے دیا اور انہیں معاذ اللہ مانگنے کے بعد بھی نہیں دیا؟ بس آخر کلام کا نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر کہا وہ اس میں حکومتوں میں خوش تھے، یہ تکلیفوں میں خدا سے قریب ہونے میں خوش تھے. ان میں جتنا ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ خدا سے قریب ہوتے تھے. دو طرح کے لوگ ہیں، جب نعمتیں ملتی ہیں تو خدا سے خوش ہو جاتے ہیں، جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، نالا ہو جاتے ہیں. کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو تکلیفوں میں خدا سے قریب ہوتے تھے. زحمتیں پریشانیاں ہوتی تھی تو خدا سے قریب ہوتے تھے. اتنا قریب ہوتے تھے، اتنا قریب ہوتے تھے کہ اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں تب بھی امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھاتے تھے. کوئی تاریخ، کوئی راوی، جھوٹے سے جھوٹا راوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے خدا سے شکوہ کیا ہو. خدا سے شکوہ نہیں کیا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ پروردگار یہ امتحان مجھ سے لیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں اپنے امتحان کے لیے تو نے چنا ہے. عزیزان گرامی، دعا سے پہلے خدا کی معرفت، خدا پر یقین، خدا پہ بھروسہ اور یہ یقین ہو کہ خدا ہمیں عطا کرے گا. اور یہ دعا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت ہوئی تو خدا کے حضور میں کرے، نہیں، تزکیہ نفس کے لیے بھی دعا ہے. دعا کمائل اس میں کوئی خواہش نہیں ہے، اس میں تو خدا کی الوہیت، وحدانیت اور خدا کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے. کیا بہترین صفات بیان کی مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب نے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا. کون؟ جس کا ذکر شفا، یا سریع الرضا، اے وہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، جب یہ صفات میرے خدا کی ہیں کہ وہ جلدی سے راضی ہو جاتا، وہ نخرے نہیں کرتا. یہ ہم کمزور لوگ ہیں کہ اگر کوئی منانے کی کوشش کرتا ہے تب ہم نخرے کرتے ہیں، لیکن وہ خدا اگر بندہ ایک قدم بڑھتا ہے وہ 10 قدم آنے کو تیار ہے. میرے بندے آ میری طرف آ جا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد کوئی نام و نخرے نہیں کر رہے ہیں. کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. امام اتنی قربانی دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے راضی ہو جا. پروردگار تو اگر راضی ہو گیا، کسی کی ناراضگی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر تو ناراض ہے، پوری دنیا راضی رہے تو بھی انسان کے لیے سوائے خسران اور نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.